بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 6 اگست 1903 دربار شام۔ حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، دو قوتیں انسان کو منجر و جنون کر دیتی ہیں، ایک بدظنی اور ایک غضب، جبکہ افراد تک پہنچ جاویں۔ ایک شخص کا حال سنا کہ وہ نماز پڑھا کرتا تھا کہ اول ابتدا جنون کی اس طرح سے شروع ہوئی کہ اسے نماز کی نیت میں شبہ پیدا ہونے لگا، اور جب پیچھے اس امام کے کہا کرے تو امام کی طرف انگلی اٹھا دیا کرے، پھر اس کی تسلی اس سے نہ ہوتی تو امام کے جسم کو ہاتھ لگا کر کہا کرے کہ پیچھے اس امام کے، پھر اور ترقی ہوئی تو ایک دن امام کو دھکا دے کر کہا کہ پیچھے اس امام کے۔ بس لازم ہے کہ انسان بدظنی اور غضب سے بہت بچے، سوائے راست بازوں کے باقی جس قدر لوگ دنیا میں ہوتے ہیں، ہر ایک کچھ نہ کچھ حصہ جنون کا ضرور رکھتا ہے۔ جس قدر قوا ان کے ہوتے ہیں ان میں ضرور افراد تفریط ہوتی ہے اور اس سے جنون ہوتا ہے۔ غضب اور جنون میں فرق یہ ہے کہ اگر سرسری دورہ ہو تو اسے غضب کہتے ہیں، اور اگر وہ مستقل استحکام پکڑ جاوے تو اس کا نام جنون ہے۔ چاندی پر ذکر ہوا، فرمایا چاندی کے بیچ میں ایک جوہر محبت ہے، اس لیے یہ زیادہ مرغوب ہوتی ہے۔ اکثر لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ جنت کے نعماء میں چاندی کے برتنوں کا ذکر ہے، حالانکہ اس سے بیش قیمت سونا ہے۔ وہ لوگ اس راز کو جو کہ خدا تعالیٰ نے چاندی میں رکھا ہے نہیں سمجھے۔ جنت میں چونکہ غل اور کینہ اور بغض وغیرہ نہیں ہوگا اور آپس میں محبت ہوگی، اور چونکہ چاندی میں جوہر محبت ہے اس لیے اس نسبت باطنی سے جنت میں اس کو پسند کیا گیا ہے۔ اس میں جوہر محبت ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اگر طرفین میں لڑائی ہو تو چاندی دے دینے سے صلح ہو جاتی ہے اور کدورت دور ہو جاتی ہے۔ کسی کی نظر عنایت حاصل کرنی ہو تو چاندی پیش کی جاتی ہے۔ علوم یا تو قیاس سے معلوم ہوتے ہیں اور یا تجربے سے۔ چاندی کے اثر کا پتہ تجربے سے لگتا ہے۔ خواب میں اگر ایک کسی مسلمان کو چاندی دے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اسے اسلام سے محبت ہے اور وہ مسلمان ہو جاوے گا۔ اکثر دوا جب تک ایک شے کی کثرت نہ ہو تو اس کے خواص کا پتہ نہیں لگتا۔ شراب کی کثرت جو اس وقت یورپ وغیرہ میں اگر یہ نہ ہوتی تو اس کے بد نتائج کیسے ظاہر ہوتے، جس سے اس وقت دنیا پناہ پکڑنا چاہتی ہے، اور اس کی کثرت سے اسلام اور پیغمبر اسلام کی خوبی کھلتی ہے جنہوں نے ایسی شے کو منع اور حرام فرمایا۔ فرمایا اگر مسیح کے مقصود بھی ذات زمین ہی تھی کہ آخر عمر میں انہوں نے زمین پر ہی آنا تھا، تو بر اتنا عرصہ آسمان پر رہنے سے کیا فائدہ۔ یہی وقت زمین پر بسر کرتے کہ لوگوں کو ان کی ذات اور تعلیم سے فائدہ ہوتا اور قوم گمراہی سے بچی رہتی۔ 8 اگست 1903۔ حضرت اقدس نے اہل اسلام کی موجودہ حالت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، جب تک ان لوگوں میں اعلاء کلمۃ اللہ کا خیال تھا اور اس کو انہوں نے اپنا مقصود بنایا ہوا تھا، جب تک ان کی نظریں خدا پر تھیں، خدا تعالیٰ بھی ان کی نصرت کرتا تھا، مگر بعد ازاں جب اغراض بدل گئے تو خدا نے بھی چھوڑ دیا اور اب ان کی نظر انسانوں پر ہے۔ سلطنتوں کی بھی یہی حالت ہے کہ اعلاء کلمۃ الاسلام کا کسی کو خیال نہیں ہے۔ خود روم میں ارد نصارہ میں ایک چھوٹا سا رسالہ بھی نہیں لکھا جا سکتا۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ سلطان محافظ حرمین ہے، بلکہ حرمین خود محافظ سلطان ہیں۔ فرمایا کہ انسان کے اندر جو نور اور شعاع اعلاء کلمۃ الاسلام کو ہوتا ہے وہ انسان کو اپنی طرف کھینچتا رہتا ہے۔ 9 اگست 1903 دربار شام۔ بیمار پرسی اور کسی میت کی تجہیز و تکفین کی نسبت ذکر ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہماری جماعت کو اس بات کا بہت خیال چاہیے کہ اگر ایک شخص فوت ہو جاوے تو حت الوسع سب جماعت کو اس کے جنازے میں شامل ہونا چاہیے اور ہمسایہ کی ہمدردی کرنی چاہیے۔ یہ تمام باتیں حقوق العباد میں داخل ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ جس تعلیم اور درجے تک خدا تعالیٰ پہنچانا چاہتا ہے اس میں ابھی بہت کمزوری ہے۔ صرف دعوی ہی دعویٰ نہ ہونا چاہیے کہ ہم ایماندار ہیں، بلکہ اس ایمان کو طلب کرنا چاہیے جسے خدا چاہتا ہے۔ بھائیوں کے حقوق کو اور ہمسایوں کے حقوق کو شناخت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ زبان سے کہہ لینا کہ ہم جانتے ہیں بے شک آسان ہے، مگر سچی ہمدردی اور اخوت کو برت کر دکھلانا مشکل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تمام حرکات، اعمال، افعال کے لیے ایمان مثل ایک انجن کے ہے۔ جب ایمان ہوتا ہے تو سب حقوق خود بخود نظر آتے جاتے ہیں اور بڑے بڑے اعمال اور ہمدردی خود انسان کرنے لگتا ہے۔ ایمان کا تو آہستہ آہستہ
ترقی کرتا ہے، لیکن یہ ہر ایک نصیب میں نہیں ہوتا۔ 10 اگست 1903 دربار شام۔ شام کے وقت ایک صاحب نے تعویذات کی تاثیرات کی نسبت استفسار کیا۔ حضرت اقدس نے فرمایا اس کا اثر ہونا تو ایک دعویٰ بلا دلیل ہے۔ اس قسم کے علاج تصورات کے مد میں آ جاتے ہیں، کیونکہ تصورات کو انسان پر اثر اندازی میں بڑا اثر ہے۔ اس سے ایک کو ہنسا دیتے ہیں، ایک کو رلا دیتے ہیں، اور کئی چیزیں جو کہ واقعی طور پر موجود نہ ہوں دوسروں کو دکھلا دیتے ہیں۔ اور بعض امراض کا علاج ہوتا ہے۔ اکثر اوقات تعویذوں سے فائدہ بھی نہیں ہوتا، تو آخر تعویذ دینے والے کو کہنا پڑتا ہے کہ اب میری پیش نہیں چلتی۔ فرمایا یہ امت مرحومہ اس واسطے بھی کہلاتی ہے کہ ان ٹھوکروں سے بچ جاوے جو اس سے پہلے ہی امتوں کو پیش آئی ہے۔ 11 اگست 1903 دربار شام۔ مسٹر ڈوئی الیاس، جس کو حضرت اقدس نے مقابلے پر بلایا تھا، اب کثرت سے اس کا چرچا امریکہ اور انگلستان کی اخباروں میں اس مقابلے پر ہو رہا تھا، اور ہندوستان سے باہر کل عیسائی دنیا نے اس مقابلے کو مذہب کی سچائی کا حقیقی معیار قرار دے دیا، تاکہ دہریہ منش انسان جو کہ ان ممالک میں رہتے ہیں ان کے ایمان کے لیے بھی اس مقابلہ دعا نے ایک راہ کھول دی، اور جس عدل اور انصاف پر یہ مقابلہ حضرت اقدس نے مبنی رکھا، اس کی شہادت خود یورپ اور امریکہ نے ان الفاظ میں دی کہ اس مقابلے میں مرزا صاحب نے کوئی پہلو رعایت کا اپنے لیے نہیں رکھا کہ جس سے ڈوئی کو انکار کرنے کی گنجائش ہو۔ آج کل وہی اخبار پڑھی جاتی تھیں۔ ان اخباروں کو سن کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا یہ ہمارا مقابلہ صرف مسٹر ڈوئی سے نہیں بلکہ تمام عیسائیوں کے مقابلے پر ہے، اور یہ بھی ایک طریق ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قصر صلیب کرے گا۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ آنے والے مسیح کے خادم فرشتے ہوں گے۔ ان الفاظ کے اس کی ایک کمزوری نکلتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس زمینی ہتھیار نہ ہوں گے، بلکہ جو کام زمینی ہتھیاروں سے ہوتا ہے وہ دعا کے ذریعے سے آسمان کے فرشتے خود کرتے رہیں گے۔ مشکات میں یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح موعود کے زمانے میں عیسائیوں کے ساتھ کوئی شخص مقابلہ نہ کر سکے گا، مگر ہاں مسیح موعود دعاؤں سے مقابلہ کرے گا۔ صاحب وہ مقابلہ آ پڑا ہے جس سے اسلام اور عیسائیت کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ 14 اگست 1903 دربار شام۔ ایک عیسائی گلمم نامی جو غالباً 2-4 سال سے مذہب عیسوی میں داخل تھا اور بنوں کے باشندہ تھا، آج کل لاہور کے ڈیونٹی کالج میں قیام پذیر ہے۔ مذہبی تحقیقات کی غرض سے 14 اگست 1903 کو قادیان آ کر اسی دن بعد از نماز مغرب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت اقدس نے پہلے ان سے معمولی حالات سکونت وغیرہ کے متعلق دریافت کیے، جس کے بعد عیسائی صاحب نے اپنے مقصد کا اظہار کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ کتنی مدت یہاں ٹھہریں گے؟ اس کا جواب گل محمد صاحب نے یہ دیا کہ میں تو کل ہی چلا جاؤں گا، جس پر حضرت اقدس اور سب سامعین کو نہایت حیرانی ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے بڑے زور کے ساتھ اصرار سے کہا کہ آپ یہاں 2-3 ہفتے تک ٹھہریں، یہ مذہبی معاملہ ہے جس کا نتیجہ کفر یا ایمان ہے، اس میں ایسی جلد بازی مناسب نہیں، اور نہیں تو آپ کم از کم 1 ہفتہ ہی ٹھہریں اور مذہبی امور دریافت کریں، ہم حضرت الوصاف کو سمجھاتے رہیں گے۔ حضرت نے یہاں تک فرمایا کہ ہم ہر طرح سے آپ کے مکان اور خوراک وغیرہ کا بندوبست کرتے ہیں، بلکہ یہاں رہنے میں آپ کا کچھ مالی نقصان ہے تو وہ بھی دینے کو تیار ہیں، اور اگر آپ کی کچھ ملازمت اور تنخواہ ہے تو اس عرصے کے لیے وہ بھی دے دیں گے۔ مگر گل محمد نے کوئی بات منظور نہ کی اور یہی کہا کہ کل میں ضرور چلا جاؤں گا، اسی وقت آپ میرے ساتھ سوال جواب کر لیں۔ حضرت نے اس کو نامنظور کیا اور بہت سمجھایا کہ یہ مذہبی معاملہ ہے، ہم اس میں ایسی جلد بازی ہرگز نہیں کر سکتے، اور نہ ہم اس امر کی پرواہ رکھتے ہیں کہ آپ باہر جا کر لوگوں کو کیا کچھ کہیں گے یا سنائیں گے۔ اگر آپ کو حق کی طلب ہے تو آپ چند روز ہمارے پاس ٹھہر جائیں۔ بلکہ یہ بھی فرمایا اگر آپ کا حرج ہے تو ہم 2-4 روپے روز تک بھی دینے کو تیار ہیں۔ مگر گل محمد صاحب نے کوئی بات نہ مانی اور کہا کہ اچھا میں پھر آؤں گا، مگر صرف 4 دن کے لیے۔ حضرت نے فرمایا کم از کم 10 دن ضروری ہیں۔ مگر جب گل محمد صاحب نے کہا کہ میں 4 دن سے زائد بالکل نہیں ٹھہر سکتا، تو بالآخر حضرت نے 4 دن ہی منظور فرما لیے، اور گل محمد صاحب کی درخواست پر اسی وقت ایک عہد نامہ تحریر ہوا جو یہ تھا۔ گل محمد صاحب کی تحریر کے مطابق جو اجازت ان کو یہاں قادیان آنے کے لیے شیخ عبد الرحمن صاحب نے تحریر کی تھی کہ وہ اپنے مشکلات مذہبی کے حل کرنے کے لیے قادیان حضرت اقدس کے پاس آ سکتے ہیں، اس کے مطابق وہ یہاں آ کر 14 اگست 1903 کو بعد نماز مغرب حضرت صاحب کے پاس آئے، مگر چونکہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے کل ہی واپس جانا ہے
اور وہ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے، اور حضرت صاحب بھی گرداسپور کے سبب سے ان کو زیادہ وقت نہیں دے سکتے، اس لیے یہ قرار پایا کہ گل محمد صاحب ابتدائی ہفتہ اکتوبر 1903 میں 4 دن کے لیے یہاں آئیں اور اپنا ایک سوال تحریری پیش کریں، جس کا جواب حضرت مرزا صاحب تحریری دیں گے، اور اس جواب کے بعد اگر گل محمد صاحب کی تشفی نہ ہو تو اسی سوال کے متعلق کچھ اور دریافت کر سکتے ہیں، جس کا جواب حضرت صاحب دیں گے، اور یہی سلسلہ 4 دن تک رہے گا۔ اس سوال و جواب کے شرائط یہ ہیں کہ ہر روز 5 گھنٹہ اس پر خرچ ہوں گے، یعنی ہر ایک فریق کے لیے 2.5 گھنٹے، اور جس فریق کو ایک دن میں 2.5 گھنٹے سے کم وقت ملنے کا موقع ملے وہ اتنا ہی وقت دوسرے دن لے سکے گا، لیکن چوتھے دن کی شام کو بہرحال یہ عمل ختم ہوگا، سوائے اس کے کہ ان 4 دنوں کے اندر کوئی فریق کسی وجہ سے جو معمولی حوائج اور ضروریات کے علاوہ ہو پورا وقت نہ دے سکے، تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اس وقت کو 4 دن کے بعد پورا کرے، اور اگر 4 دن کے اندر یہ مثلا پہلے ہی دن حضرت صاحب فرما دیں کہ جو ہم نے کہنا تھا کہہ چکے اور اب زیادہ اور کچھ نہیں کہنا، تو گل محمد صاحب کو اختیار ہوگا کہ اسی وقت چلے جائیں۔ گل محمد صاحب کی طرف سے صرف ایک ہی سوال پیش ہوگا، خواہ وہ کتنا ہی بڑا ہو، اور فریقین کو اختیار نہ ہوگا کہ ایک دوسرے کے وقت میں کسی کی بات کو قطع کریں۔ دستخط حضرت مسیح موعود اور دوسرے کاغذ پر دستخط گل محمد صاحب۔ 15 اگست 1903 دربار شام۔ فرمایا خدا کے نزدیک لعنت وہ نہیں ہوتی جو کہ عام لوگوں کے نزدیک ہوتی ہے، بلکہ خدا کے لعنت سے مراد دنیا اور آخرت کی لعنت ہے، یعنی ہر دو کی ذلت۔ فرمایا قرآن شریف انجیل کی تصدیق قول سے نہیں کرتا بلکہ فعل سے کرتا ہے، کیونکہ جو حصہ انجیل کی تعلیم کا قرآن کے اندر شامل ہے اس پر قرآن نے عمل درآمد کروا کے دکھلا دی ہے، اور اس لیے ہم اسی حصے انجیل کی تصدیق کر سکتے ہیں جس کی قرآن کریم نے تصدیق کی ہے۔ ہمیں کیا معلوم کہ باقی کا رد و یابس کہاں سے آیا؟ ہاں اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ پھر آیت وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ المائدہ 48 میں جو لفظ انجیل عام ہے اس سے کیا مراد ہے؟ وہاں یہ بیان نہیں ہے کہ یہ انجیل کا وہ حصہ جس کا مصدق قرآن ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں الانجیل سے مراد اصل انجیل اور تورات ہے جو قرآن کریم میں درج ہو چکی۔ اگر یہ نہ مانا جائے تو پھر بتلایا جاوے کہ اصلی انجیل کون سی ہے، کیونکہ آج کل کی مروجہ اناجیل تو اصل ہو ہی نہیں سکتی، ان کی اصلیت کس کو معلوم ہے؟ اور یہ خود بھی عیسائی مانتے ہیں کہ اس کا فلاں حصہ الحاقی ہے۔ پھر ایک اور بات دیکھنے والی ہے کہ انجیل میں سے عیسیٰ کی موت اور بعد کے حالات اور تورات میں موسیٰ کی موت کا حال درج ہے، تو کیا اب ان کتابوں کا نزول دونوں نبیوں کی وفات کے بعد تک ہوتا رہا؟ اسے ثابت ہے کہ موجودہ کتب اصل کتب نہیں ہیں اور نہ اب ان کا میسر آنا ممکن ہے۔